والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. نہ تھے وہ لوگ جو منکر ہیں اہل کتاب اور مشرک باز آنے والے یہاں تک کہ پہنچے ان کے پاس کھلی بات ایک رسول اللہ کا پڑھتا ہوا ورق پاک. اس میں لکھی ہیں کتابیں مضبوط اور وہ جو پھوٹ پڑی اہل کتاب میں سو جب کہ آ چکی ان کے پاس کھلی کتاب سو جب کہ آ چکی ان کے پاس کھلی بات اور ان کو حکم یہی ہوا کہ بندگی کریں اللہ کی خالص کر کے اس کے واسطے بندگی ابراہیم کی راہ پر اور قائم رکھیں نماز اور دیں زکوٰۃ اور یہ ہے راہ مضبوط لوگوں کی. اور جو منکر ہوئے اہل کتاب اور مشرک ہوں گے دوزخ کی آگ میں سدا رہیں اس میں. وہ لوگ ہیں سب خلق سے بدتر. وہ لوگ جو یقین لائے اور کیے بھلے کام وہ لوگ ہیں سب خلق سے بہتر. بدلہ ان کے رب کے یہاں باغ ہیں ہمیشہ رہنے کو. نیچے بہتی ہیں ان کے نہریں سدا رہیں ان میں ہمیشہ. اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی. یہ ملتا ہے اس کو جو ڈرا اپنے رب سے. بزرگان محترم، یہ سورۃ البینہ مدنی ہے، 8 آیتیں ہیں. اس کا نمبر 98 90 پر 8 ہے. اس سورت میں ہم سب کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پیغمبری کو ثابت کیا گیا ہے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کی گمراہی کو بھی ثابت کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین اس وقت تک اپنے کفر اور شرک سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ کوئی کھلی ہوئی دلیل اور واضح دلیل نہ آئے. مطلب کیا ہے؟ اہل کتاب اور مشرکین اتنے گمراہ ہو چکے تھے
اور جہالت ان پر اتنی زیادہ طاری ہو گئی تھی کہ ان کی اصلاح کے لیے معمولی اصلاح کرنے والے کافی نہیں تھے، معمولی سے حکیم اور اصلاح کرنے والے کافی نہیں تھے۔ جب گمراہی بہت زیادہ ہو تو اسی حساب سے معالج یعنی اصلاح کرنے والے نہایت بڑے ہوں کہ وہ اپنی پرتاثیر زبان سے، یعنی ایسی زبان سے جس میں بھرپور تاثیر ہو، اور اپنی سیرت سے، اپنے عمل سے ان کے سامنے اس طرح سے دین کو پیش کرے کہ اب ان کے لیے سوائے ماننے کے اور کوئی چارہ نہ ہو۔ پھر رسول بھی تنہا نہ ہو، رسول کے پاس ایسی عظیم الشان کتاب ہو کہ سب مل کر بھی اس کو جھٹلا نہ سکے۔ تو جب گمراہی شدید ہو جائے اور لوگ راستے سے بہت دور ہو جائیں تو معمولی اصلاح کرنے والے کافی نہیں ہوا کرتے، ایک عظیم الشان رسول ہونا چاہیے۔ تو ایسے ہی جب عربوں میں جہالت زیادہ ہو گئی اور ہر طرح کی گمراہی ان میں آ گئی، کفر و شرک میں بہت مضبوط ہو گئے تھے، یہود و نصارہ کا بھی یہی حال تھا، تو اس وقت اللہ نے اپنے سب سے بڑے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ ایسے عظیم الشان پیغمبر اور رسول تھے کہ آپ کی اور آپ کی باتوں کی تکذیب دلیل سے نہیں کر پاتے تھے، عناد سے، دشمنی سے، حسد سے کرتے تھے، لیکن آپ کی دلیل کے سامنے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی۔ ایک تو خود آپ کی ذات مبارکہ تھی اور ایک آپ کے پاس مبارک کتاب تھی، تو اللہ نے عظیم الشان رسول بھی بھیجا، عظیم الشان کتاب بھی اللہ نے نازل کی۔ تو یہ بات اللہ یہاں فرما رہے ہیں، اہل کتاب میں سے کافر اور مشرکین اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ پہنچ جائے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہود و نصارہ میں سے جو کافر ہو گئے تھے، کافر اس لیے بھی ہو گئے تھے کہ اپنے دین میں خود انہوں نے تحریف کی، اپنے دین ہی کو بدل ڈالا، اور اس لیے بھی کافر ہو گئے تھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام تھی، خاص نہیں تھی، اور کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی قوم ہو، ہر ایک کو ایمان لانا ضروری تھا۔ تو اب کافر ہو گئے جب تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر، قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہوں گے۔ یہ تو اہل کتاب ہے، یہود و نصارہ۔ مشرک، بت پرست اور آتش پرست، آگ کو پوجا کرنے والے، پتھروں کو پوجا کرنے والے، یہ لوگ بھی جہالت کی وجہ سے حد درجہ گمراہی میں پھنسے ہوئے تھے۔ تو فرمایا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو منکر تھے وہ باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچے بینہ، واضح دلیل، کھلی ہوئی کتاب۔ وہ بینہ، واضح دلیل کیا ہے؟ آگے ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ اللہ کا عظیم الشان رسول، وہ اللہ کا عظیم الشان رسول جو پڑھتا ہوا آئے
جو پڑھتا ہوا آئے پاکیزہ کتابوں کو. رسول من اللہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس پہنچے تو خالی ہاتھ نہیں پہنچے. آپ کے پاس کتاب تھی اور نہایت پاکیزہ کتاب تھی، اس کو آپ پڑھتے ہوئے ان کے پاس پہنچے. یتلو صحفا مطہرہ. تو رسول ایک عظیم الشان رسول اللہ کا، یتلو جو پڑھتا ہوا پہنچے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے لفظ تلاوت قرآن کے ساتھ خاص ہے، اور کتابوں کے پڑھنے کو تلاوت نہیں کہیں گے، پڑھنا کہیں گے، لیکن لفظ تلاوت قرآن کے ساتھ خاص ہے. صحفن قرآن پاک، مطہرہ پاکیزہ. تو صحف صحیفتن کی جمع ہے، صحیفہ اس کی جمع صحفن ہے. قرآن تو ایک کتاب ہے، اس کو صحیفے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو علماء نے جواب دیا کہ ہر سورت ایک مستقل کتاب ہے، ہر سورت. تو پاکیزہ ورقوں کو، کن چیزوں سے پاکیزہ اوراق تھے؟ وہ ورق کن چیزوں سے؟ جھوٹ سے، باطل سے، دھوکے سے، ہر طرح کی غلط بات سے پاکیزہ تھے. پورے قرآن پاک میں کوئی بھی غلط بات نہیں ہے، کوئی باطل ہے ہی نہیں. قرآن پاک میں کوئی باطل ہے ہی نہیں، اور قرآن اتنا محفوظ ہے کہ قرآن میں باطل آ ہی نہیں سکتا. جسے اور کتابوں میں لوگوں نے باطل کو داخل کر دیا، تورات میں، انجیل میں، زبور میں. اللہ نے خود کہا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ قرآن میں باطل نہ آگے سے اور نہ پیچھے سے داخل ہوگا، کسی بھی طرف سے داخل نہیں ہو سکے گا. تنزیل من حکیم حمید، حکیم اور حمید کی طرف سے نازل شدہ ہے. تو اللہ نے حفاظت کی. تو عظیم الشان اللہ کا رسول جو پڑھتا ہوا پہنچے گا پاکیزہ ورقوں کو، صحفا مطہرہ. تو نہایت پاکیزہ یہ کتاب ہے. فیہا کتب قیمہ، ان پاکیزہ کتابوں میں، سورتوں میں بہت اچھے مضامین ہیں. کتب قیمہ، درست مضامین ہیں، اچھے مضامین ہیں. ایسی باتیں ہیں جو معتدل ہیں اور انصاف والے ہیں، کہیں کوئی رائی کے برابر اونچ نیچ نہیں ہے. فیہا کتب قیمہ، ہر اعتبار سے قرآن پاک لفظ کے، معنی کے، مطلب کے، ہر اعتبار سے نہایت اونچے مضامین اس میں ہیں. فیہا کتب قیمہ. تو کتب قیمہ کے معنی ہے اس میں، یعنی قرآن پاک میں درست مضامین ہیں، ایسے مضامین ہیں جو نہایت معتدل ہیں، صحیح ہیں، معتبر ہیں اور بہت مضبوط ہیں. قیمہ کا ایک معنی تو ہے معتدل، مکمل انصاف کے ساتھ، بہت بہترین. اور دوسرا معنی ہے مضبوط، یعنی قیامت تک باقی رہیں گے، کبھی بھی ان میں کسی طرح کی تحریف اور تبدیلی نہیں ہو سکے گی. مضبوط ہے، قیامت تک باقی رہیں گے. تو ایسی عظیم الشان کتاب اللہ نے نازل فرمائی. فیہا کتب قیمہ. تو اہل کتاب یہود و نصارہ، ان کے پاس تو تورات تھی، انجیل تھی. تورات اور انجیل میں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی نبوت، آپ کی بعثت سے متعلق تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں. تورات میں اور انجیل میں سب باتیں لکھی ہوئی ہیں. جیسے اس سے پہلے بھی جمعہ میں یہ بات تفصیل سے آئی کہ تورات میں کس طریقے کا مضمون ہے، اور آپ کا نام نامی، آپ کے والد کا نام نامی، اور
مکہ میں پیدا ہوں گے، طیبہ کی طرف ہجرت کریں گے، ملک شام تک ان کی حکومت ہوگی. تو یہ سب الفاظ ہیں پوری وضاحت کے ساتھ. اہل کتاب یہود و نصارہ خوب جانتے تھے، اس لیے کہ اپنی کتابوں میں پڑھے ہوئے تھے، نام کے ساتھ اور پوری تفصیل کے ساتھ جانتے تھے. یہاں تک کہ قرآن پاک میں ہے وَقَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. جب کبھی یہود و نصارہ کا مشرکین سے مقابلہ ہوتا تو یہود و نصارہ کہتے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں اور وہ غالب ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور ان کی فتح ہماری فتح ہوگی اور تم کو شکست ہوگی. نبی آخر الزمان آنے والے ہیں یہ کہا کرتے تھے. اور بسا اوقات لڑائی میں، جنگ میں مشرکین کے ساتھ جب جنگ ہوتی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے اور ان کو فتح ہوتی تھی. اے اللہ جو نبی آخر الزمان آنے والے ہیں ان کی برکت سے ان کے طفیل میں ہمیں فتح دے دے. فتح ہوتی تھی تو اللہ نے ان کو یاد دلایا. لیکن فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب ان کے پاس وہ بگینہ، وہ دلیل یعنی پیغمبر پہنچ گئے جن کو انہوں نے خوب اب بھی پہچان لیا، پہلے سے تو پہچانتے ہی تھے، جب آپ کو دیکھا تو اس وقت بھی پہچان لیا، اب انہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا کہ یہ نبی آخر الزمان نہیں ہے. اللہ کا غصہ فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے منکروں پر اللہ کی لعنت ہو. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جس کو انہوں نے خوب پہچان لیا جب انکار کیے تو اللہ نے لعنت اتاری. کیسے پہچانتے تھے؟ جیسے آدمی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس طریقے سے پہچانتے تھے. لیکن بغض، حسد، کینہ کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے، کچھ تو لائے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بڑے یہودی عالم تھے، وہ ایمان لائے، اور بھی کچھ حضرات ایمان لائے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بڑے یہودی عالم تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینۃ المنورہ میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہی انہوں نے کہا سبحان اللہ ھذا لیس بوجہ کذاب، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. چہرہ دیکھ کے پہچان لیا. پھر اس کے بعد انہوں نے امتحان بھی لیا. تو اکثر یہود و نصارہ ایمان نہیں لائے، بعض لے آئے. تو اللہ ان کی اس غلطی کو واضح کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو اختلاف کیا ہے واضح دلیل آنے کے بعد کیا ہے. مشرکین تو بہرحال جاہل تھے ہی، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی. مشرکین کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، وہ تو بدرجہ اولا انکار کر گئے. اور یہود و نصارہ کو تو کم از کم ماننا چاہیے تھا کہ ان کی کتابوں میں آپ کی بعثت کے بارے میں تفصیل موجود ہے، اور دیکھ کر بھی پہچان لیے. تو اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اختلاف نہیں کیے اہل کتاب مگر ان کے پاس واضح دلیل آنے کے بعد. اور اختلاف نہیں کیے، انکار نہیں کیے. کب انکار کیے؟ واضح دلیل اپنے پاس رکھ کر کیے. اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ دلیل ہے لہذا بات مان لی جائے، تسلیم کر لی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو نقل کر رہے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ، اور ان میں پھوٹ نہیں پڑی جن کو کتاب دی گئی.
پھوٹ نہیں پڑی یعنی پھوٹ پڑ گئی، کچھ تو ایمان لائے اکثر نہیں لائے، یہ مطلب ہے پھوٹ پڑنے کا۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اختلاف کیا اور انکار کیا وہ واضح دلیل آنے کے بعد کیا تو جرم بہت زیادہ ہو گیا، دگنا 10 گنا زیادہ ہو گیا کہ دلیل ہے اور دلیل کو جھٹلا بھی نہیں سکتے، پھر نہیں مان رہے ہیں۔ وما تفرق الذین، اور اختلاف نہیں کیا اہل کتاب نے مگر ان کے پاس واضح دلیل پہنچنے کے بعد، من بعد ما جاءتهم البینہ۔ اور مشرکین کا اختلاف تو ہے ہی، ان کے پاس تو کوئی دینی کتاب آسمانی کتاب تھی ہی نہیں، انہوں نے بھی اختلاف کیا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، اور ان کو ان کی کتابوں میں، یہود و نصارہ کو ان کی کتابوں میں کیا حکم دیا گیا، کیا پیغام دیا گیا تھا؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہی تو دیا گیا تھا کہ خالص اللہ کی بندگی کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیا کرے۔ یہی احکام ان کو تورات و انجیل میں دیے گئے اور یہی احکام یہاں قرآن دے رہا ہے، تو احکام بھی مشترک ہے، یعنی فروعی مسائل، جزیات الگ الگ ہیں، اوقات میں فرق ہے، نماز کی رکعتوں میں فرق ہے، دوسری چیزوں میں فرق ہے، لیکن بنیادی بات نماز میں تو مشترک ہے، زکوٰۃ میں تو مشترک ہے، اخلاص میں مشترک ہے اور اللہ کی بندگی میں مشترک ہے۔ تو دونوں مضامین ایک ہیں، پچھلی کتابوں کے بھی اور اس کتاب کے بھی، تو وہی احکام دیے گئے جو ان کو پہلے سے تورات و انجیل میں دیے جا چکے ہیں، تو نئے احکام بھی نہیں کہ نیا مضمون ہے، نئے احکام آ گئے ہم نہیں جانتے، اس لیے بہانہ بنانا نہ پڑے، اللہ نے وہی احکام دیے تھے جو احکام پہلے سے وہ جانتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے وما امروا، اور ان کو حکم دیا گیا بس اسی بات کا کہ وہ بندگی کریں اللہ کی، ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ ہی کی بندگی کریں، مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے واسطے خالص کر کے، دین کو اس کے واسطے خالص کر کے، یعنی بندگی میں کوئی شریک نہ ہو، کوئی بھی شریک نہ ہو، خالص اللہ کے لیے بندگی کریں، یہی حکم دیا گیا۔ اور یہ حکم پچھلی کتابوں میں ہے، حنفاء، ابراہیم علیہ السلام کی راہ پر۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یعنی تمام باطل دینوں سے الگ ہو کر ایک سچے دین کی طرف مائل ہونے والے تھے، صرف ایک سچے دین کی طرف۔ تو حنفاء، ابراہیم علیہ السلام کی راہ پر، اس کا مطلب بھی وہی، خالص اللہ کی طرف ہو کر، کسی کو شریک کیے بغیر۔ تو اہل کتاب تو اپنی کتابوں سے ان باتوں کو جانتے تھے، اور مشرکین اگرچہ آسمانی کتاب نہیں رکھتے تھے، ان باتوں کو نہیں جانتے تھے، نماز روزہ وغیرہ کو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو وہ بھی جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام راہ راست پر تھے، وہ سچے پیغمبر تھے، یہ بھی جانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر پہنچے وہ کوئی نئی شریعت نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام ہی کی شریعت تھی۔ حنفاء، ابراہیم کی راہ پر، یعنی اخلاص کے ساتھ صرف ایک دن کی طرف مائل ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور قائم رکھے نماز اور دیا کریں زکات۔ یہ سب احکام مشترک رہے ہیں پچھلی کتابوں میں اور اس کتاب میں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ ہے راہ مضبوط لوگوں کی، یعنی یہ ملت
تمام آسمانی ملتوں میں اور اس ملت میں مشترک طریقہ ہے. وذالک دین القیمہ، دین القیمہ یعنی مضبوط ملت کا یہی طریقہ ہے. مضبوط ملت کا القیمہ ملت کی صفت ہے. مضبوط ملت جو بھی آسمانی دین رہے ہیں، مذاہب رہے ہیں، ان سب کا ایک ہی طریقہ رہا ہے کہ وہ سب ان باتوں کا حکم دیتے ہوئے آئے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب، اب جو انہوں نے انکار کیا، تکذیب کی، جھٹلایا، اب آگے اللہ جزا و سزا سنا رہے ہیں. بلا شبہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو منکر ہو گئے، جو منکر ہو گئے، معلوم ہوا کہ کچھ منکر نہیں ہوئے. بہت سے مشرکین میں سے تو بہت سے مسلمان ہوئے، اہل کتاب میں سے بعض مسلمان ہوئے. تو بلا شبہ جو منکر ہو گئے اہل کتاب اور مشرکین میں سے، وہ سدا رہیں گے جہنم میں، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جہنم کی آگ میں، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ ساری مخلوق میں بدترین ہیں. یہی لوگ ساری مخلوق میں بدترین ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو جانتے ہیں، ساری تفصیلات اپنی کتابوں سے جان چکے ہیں، پھر بھی انکار کر رہے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں، تمام مخلوق میں بہت برے ہیں. اولئک ہم شر البریہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی لوگ ساری مخلوق میں سب سے بہترین ہے. ساری مخلوق میں، البریہ ساری کائنات میں، تمام مخلوق میں بہتر ہیں، بہترین ہیں. یہاں سے علماء نے بڑا اچھا استدلال کیا ہے، دلیل لی ہے کہ نیک لوگ فرشتوں سے بھی افضل ہیں. نیک لوگ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، اس لیے کہ اللہ عموماً یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ساری مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہیں. تو مخلوق میں فرشتے بھی داخل ہیں. اسی وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو خاص بڑے درجے کے مومن ہیں وہ بڑے درجے کے فرشتوں سے افضل ہیں، جو عام درجے کے مومن ہیں وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں. یہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے. تو فرمایا بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، یہی لوگ ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں. جزاؤہم عند ربہم، اللہ نے پہلے سزا سنائی کافروں کی، مشرکوں کی، اب جزا یعنی نیک بدلہ سنا رہے ہیں. ان کا بدلہ ان کے رب کے یہاں باغ ہے ہمیشہ رہنے کو. عدن، عدن کا معنی ہے ہمیشہ رہنے کے باغات. تو ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس باغ ہے ہمیشہ رہنے کو، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہا کریں گے. یعنی باغ بھی ہمیشہ رہیں گے، باغ میں رہنے والے بھی ہمیشہ رہیں گے. تو جنات عدن کا یہ معنی ہے ہمیشہ رہنے کے باغات میں. آگے کہہ رہے خالدین فیہا ابدا، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. اللہ توفیق عطا کرے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہ تعالی ان سے راضی ہے، یہ تو ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی ہے، خوشخبری ہے. وہ اللہ سے راضی، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کو تو راضی ہونا ضروری ہے. ہر مسلمان کو اللہ سے راضی ہونا، پیغمبر سے اور دینی احکام سے راضی ہونا ضروری ہے. تو جو چیز فرض ہے، ضروری ہے، اس کا ذکر اتنا مفید نہیں ہے. تو علماء نے لکھا ہے اللہ ان سے راضی،
ان کے اعمال سے راضی. اللہ ان سے راضی یعنی ان کے اعمال سے راضی ہو کر ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ کی طرف سے انعامات حاصل کر کے. اللہ نے اتنے انعامات دیے کہ اللہ سے خوش ہو گئے کہ اللہ نے کسی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی. وہ اللہ سے راضی. اتنے سارے انعامات اللہ نے ان کو دیے. حدیث پاک میں آتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے اللہ خطاب کریں گے یا اہل الجنہ تو جنتی کہیں گے لبیک لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک. پروردگار ہم حاضر ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حاضر ہو گئے اور ساری خیر ساری بھلائی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. یہ کتنا پیارا جواب ہے. اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھیں گے بھلا بتاؤ کہ تم کو کیا نعمت دی جائے اور تم کو کیا نعمت دی جائے. وہ کہیں گے ایسی کوئی نعمت ہے ہی نہیں جس کا ہم سوال کریں. اتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ایک اور نعمت میں دوں گا وہ ہے میری رضامندی. رضا وہ ہے رضامندی. اب تم سے ناراض ہونے کا سوال ہی نہیں ہے. یہ نعمت اللہ کی طرف سے ملے گی. اس نعمت کو سن کر اور اس نعمت کو حاصل ہو کر جنتیوں کی خوشی بہت زیادہ ہو جائے گی. اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. ذالک لمن خشی ربہ. لیکن یہ جنت یہ رضا یہ دو نعمتیں یہ کہیں یا دو کہیں حاصل ایک ہی ہے. تو یہ جو نعمت ہے اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرے. یہ آگے علت بتا دی. ہر ایک کے لیے حاصل نہیں ہے. یہ نعمتیں کیوں ملیں گی کیسے ملیں گی کس کے لیے ملیں گی. فرمایا اس شخص کے لیے ملیں گی جو اپنے پروردگار سے ڈر جائے. اور ڈرنا ایسا نہیں ہے جیسے سام سے بچھو سے شیر سے ظالموں سے ڈرتے ہیں. وہ ڈرنا نقصان پہنچنے کی وجہ سے ہے. اور یہ ڈرنا ایسے ہے جیسے والد سے استاد سے اپنے بڑوں سے جس میں محبت بھی ہوتی ہے تعظیم بھی ہوتی ہے. یہ ڈرنا وہ ہے. تو وہی ڈرنا یہاں مقصود ہے. ذالک یہ نعمتیں اس کے لیے ملیں گی جو اپنے پروردگار سے ڈر جائے. اور ڈرنے کا تعلق دل سے ہے اور اس کے آثار ڈرنے کے آثار اعضاء سے ظاہر ہوتے ہیں کہ ڈر گیا نمازی ہو گیا ڈر گیا روزے دار ہو گیا. جو بھی ڈرے گا اس کے ڈر کا اثر اس کے جسم پر اس کے اعضاء پر ظاہر ہو. صرف باتیں کہتا رہے کہ مجھے دل میں بہت خوف ہے عمل ویسا نہ ہو تو یہ زبانی باتیں ان کا اعتبار نہیں. اس لیے جو دل میں خوف اور خشیت ہو اس کا اثر ہمارے اعضاء پر بھی ظاہر ہو. اللہ